السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسابقے کے مشارکین کے لیے آج 15th کلاس ہے۔ اس سے پہلے کی کلاس میں ہم نے سورۃ آل عمران کی کچھ آیات کا مطالعہ کیا تھا، تو آج سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہی اللہ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری، منہ آیات محکمات، جس میں واضح اور مضبوط آیتیں، واضح آیتیں، ہن ام الکتاب، جو اصل کتاب ہے، وہ اصل کتاب واضح اور محکم آیتیں ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، لیکن بعض متشابہ آیتیں، بعض آیات ایسی ہے جن کے معنی سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے یا جن میں تشابہ ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا پس جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ کیا کرتے ہیں، وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں محکم آیتیں ہیں جو کہ اصل کتاب ہیں، قرآن میں جو محکم آیتیں ہیں وہی اصل کتاب ہے، لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ پھر ابتغاء الفتنہ، کیا مقصد ہوتا ہے ان کا، فتنے کی طلب، وابتغاء تأویلہ، اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، یعنی اس کی تعویل کرنے کے لیے، اپنے معنی بیان کرنے کے لیے، اپنے عقائد پر فٹ کرنے کے لیے وہ متشابہ آیات کے پیچھے لگتے ہیں، حالانکہ ان کی حقیقی مراد، یعنی متشابہ آیات کی حقیقی مراد کو جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ حقیقی مراد جو ہے اللہ کے سوائے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہیں جانتا، اور پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے۔ پھر اللہ نے بیان کیا کہ ایمان والوں کی صفت کیا ہے، وہ کہتے ہیں آمنا کل من عند ربنا، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔ مفسر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں محکم سے مراد وہ آیات ہیں جن میں اوامر و نواہی، احکام و مسائل اور قصص و حکایات ہیں، جن کا مفہوم واضح اور اٹل ہے، ان کو سمجھنے میں کسی کو اشکال پیش نہیں آتا، وہ ہے محکم آیت۔ محکم آیت یہ ہے جن میں اوامر و نواہی، مسائل جو کہ واضح، اور اس کے برعکس آیات متشابہات ہیں، اور وہ کون سی، مثلاً اللہ تعالیٰ کی ہستی، قضاء و قدر یعنی تقدیر کے بارے میں کے مسائل، جنت و دوزخ، ملائکہ وغیرہ، ٹھیک، یعنی ما ورائے عقل حقائق،
وہ حقائق جن کا ہماری عقل ادراک نہیں کر سکتی، جن کی حقیقت سمجھنے سے عقل انسانی قاصر ہو، ٹھیک، یعنی کمزور ہو، اور ان میں ایسی تعویل کی گنجائش ہو یا کم از کم ایسا ابہام ہو جس سے عوام کو گمراہی میں ڈالنا ممکن ہو۔ گو اب متشابہ آیات وہ ہے جو مان لو بعض جو غیبیات کے بارے میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، جنت و دوزخ، فرشتوں، خاص کر وہ چیزیں جو ہماری عقل جن کا ادراک نہیں کر سکتی، ان کے بارے میں جو آیتیں ان کو کہا جاتا ہے متشابہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے کیا بیان فرمایا اس لیے آگے کہا جا رہا ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ آیت متشابہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کے ذریعے سے فتنہ برپا کرتے ہیں، جیسے عیسائی ہیں۔ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عبداللہ اور نبی کہا، ٹھیک، واضح آیت ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، سیدھے واضح آیت، یہ واضح اور محکم بات ہے۔ لیکن عیسائی اس آیت پر عمل نہیں کریں گے، اسے چھوڑ کر قرآن کریم حضرت عیسیٰ کو جو روح اللہ اور کلمت اللہ کہا گیا ہے اس سے اپنے گمراہ کن عقائد پر غلط استدلال کرتے ہیں، یعنی وہ اب قرآن کی وہ آیت مانتے جس سے ان کو عقیدی، یعنی ایسا لگتا ہے جس سے ان کے عقیدے کی تائید ہے، حالانکہ قرآن کریم میں واضح اور محکم آیات ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی حال اہل بدعت کا ہے، قرآن کے واضح عقائد کے برعکس اہل بدعت نے جو غلط عقائد گڑھ رکھے ہیں وہ انہی متشابہات کو بنیاد بناتے ہیں اور بسا اوقات محکمات کو بھی اپنے فلسفانہ استدلال کے غورک دھندے سے متشابہات بنا دیتے ہیں، اعاذنا اللہ منہ۔ یعنی جو اہل بدعت ہوتے ہیں وہ ایک تو متشابہ آیت کے پیچھے پڑتے ہیں اور کبھی کبھار محکم کو بھی متشابہ بنا دیتے ہیں۔ ان کے برعکس صحیح العقیدہ مسلمان محکمات پر عمل کرتا ہے اور متشابہات کے مفہوم کو بھی اگر اس میں اشتباہ ہو، شک ہو، محکمت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ قرآن نے انہیں اصل کتاب قرار دیا ہے جس سے وہ فتنے سے بھی محفوظ رہتا ہے اور عقائد گمراہی سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ جعلناہم منہم، اللہ تعالیٰ وہ اس آیہ کریمہ میں ایک چیز کہی گئی کہ اصل چیز جو ہے، اصل چیز کیا ہے، اصل محکم آیات ہے، وہی اللہ تعالیٰ نے کہا وہی اصل کتاب ہے۔ گو اگر کہیں پر متشابہ آیت آتی ہے جس میں معنی سمجھنے میں مشکل ہو، جس کے بہت سارے معانی ہو، جس کے معنی میں اشتباہ ہو، تو اہل سنت والجماعہ کا یہ اصل متفقہ عقیدہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ متشابہ آیات کو جس آیت کے بارے میں جس آیت میں اشتباہ ہو اس کو محکم پر پیش کرتے ہیں، کیونکہ اصل کتاب وہی ہے نا، اسی مسئلے کو محکم آیات سے ڈھونڈتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، یہ ہے، نہ کہ متشابہ آیات سے اپنے استدلالات کرتے ہیں، اپنے باطل عقائد کو جو ہے پروموٹ کرتے ہیں، پھر ان پر عمل کرتے ہیں، محکم آیت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اہل بدعت اور عیسائیوں کی نشانی ہے۔ اس کے بعد اس آیت میں تعویل کہا گیا ہے، وابتغاء تعویلہ یا وما یعلم تعویلہ۔ تعویل کے ایک معنی تو ہے کسی چیز کی اصل حقیقت، تعویل کا ایک معنی ہے اصل حقیقت۔ اگر قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا وما یعلم تعویلہ، یعنی متشابہ آیات کی تعویل کوئی نہیں جانتا، تو اگر اس کا معنی اصل حقیقت ہے تو اس اعتبار سے الا اللہ پر رکنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، جس پر وقف ضروری ہے، کیونکہ ہر چیز کی اصل حقیقت واضح طور پر صرف اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ اصلی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے نا۔ لیکن اگر تعویل کے معنی ہے کسی چیز کی تفسیر، تعبیر اور بیان، وضاحت، اس اعتبار سے آیت میں کہاں پر رکا جائے گا، الا اللہ پر وقف کے بجائے والراسخون فی العلم پر وقف کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مضبوط علم والے بھی صحیح تفسیر کا علم رکھتے ہیں۔ تعویل کے دونوں معنی قرآن کریم کے استعمال سے ثابت ہے۔ وہ آپ کو اس طرح سے سمجھ میں آئے گا، تعویل کے دونوں معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو تعویل کا معنی ہو گیا اصل حقیقت، ٹھیک، دوسری ہے تعویل کا معنی تفسیر، دوسرا معنی ہے تفسیر۔ تو مفسر بیان فرماتے ہیں اگر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا جو محکم متشابہ آیات ہیں، فرمایا وما یعلم تعویلہ، ان کی تعویل کوئی نہیں جانتا ہے، اگر اس سے مراد ہے ان کی اصل حقیقت کوئی نہیں جانتا، یعنی متشابہ آیات کی اصل حقیقت کوئی نہیں جانتا، پھر یہاں پر رکنا ضروری ہے، وما یعلم تعویلہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اصل حقیقت نہیں جانتا ہے، تعویل نہیں جانتا ہے۔ لیکن اگر ہم تعویل کا معنی کریں گے تفسیر، تو پھر یہاں پر الا اللہ پر نہیں رکا جائے گا، پھر کہیں گے وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، یعنی ان کی تفسیر کو، ان کی بیان کو، ان کی وضاحت کو کوئی نہیں سمجھتا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور اہل علم کے جو علم میں مضبوط ہو، ٹھیک ہے۔ گو اس اعتبار سے یا تو یہاں رکا جائے گا، یہاں رکا جائے گا، پھر ہم کہیں گے یقولون آمنا، اور اہل علم کہتے ہیں
ہم نے ایمان لایا ہر اس پر جو اللہ نے نازل کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اہل ایمان کی بھی یہ نشانی ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دعا کرتے ہیں اللہ سے، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بڑا عطا دینے والا ہے. ربنا اے ہمارے رب انک جامع الناس، یقیناً تو لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے، لیوم ایک دن لا ریب فیہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد، جو تو نے جمع کرنے کا وعدہ کیا ہے وہ ہو کر رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. پھر فرمائے ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا یعنی کافروں کے مال، لن تغنی عنہم اموالہم، نہ تو ان کی اولاد نے ان کو فائدہ دے گا. فرمایا کافروں کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گے. ٹھیک ہے. اولئک ہم وقود النار، بلکہ یہ تو جہنم کے ایندھن ہوں گے، جہنم تو انہی سے بھڑکائی جائے گی. پھر اس وقت اگر اپنا مال اور اولاد کام آتی تو اللہ تعالیٰ یہ چیز بیان نہ فرماتے. اس کے بعد فرمایا کدأب آل فرعون، فرمایا جیسا آل فرعون کا حال ہوا، والذین من قبلہم اور ان کا جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فأخذہم اللہ بذنوبہم پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا. واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا، سزا دینے والا. قل للذین کفروا، کہہ دیجئے کافروں سے کہہ دیجئے، جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہہ دیجئے، ستغلبون ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، یعنی ہم تم پر فتح حاصل کریں گے، جیت جائیں گے، تم مغلوب ہو جاؤ گے، ہم غالب ہو جائیں گے. وتحشرون الی جہنم اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے. وبئس المہاد وہ برا ٹھکانہ ہے. وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کافروں کی جو بات بیان کی، یہاں پر مفسر بیان فرماتے ہیں یہاں کافروں سے مراد یہود ہیں. کیوں؟ یہ پیش گوئی جلد پوری ہو گئی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بنو قینقاع قبیلہ جو یہودیوں کا تھا اور بنو نذیر دونوں کو جلا وطن کیا. ٹھیک. اور بنو قریظہ قتل کیے گئے، بنو قریظہ قتل کیا گیا، بنو قینقاع اور بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا. پھر جو ہے خیبر فتح ہو گیا، جو یہودیوں کا قلعہ تھا خیبر وہ فتح ہو گیا اور تمام یہودیوں پر جزیہ عائد کیا گیا. مسلمانوں نے ان پر جو ہے ایک طرح کا ٹیکس عائد کیا تو یہود جو ہے پھر مغلوب ہو گئے. گو یہ دنیا میں ہی یہ پیش گوئی جو ہے واضح ہو گئی. آج کے لیے اتنا کافی، انشاءاللہ باقی کل کی کلاس میں دیکھتے ہیں. السلام علیکم.